فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ آگ مسلسل جل رہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھے ہمیں دیکھ کر انہوں نے آگ بجھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دوسری صبح سب سے پہلے اسی طرف نظریں دوڑائی گئیں۔ وادی کے اس گوشے میں سرسبز درختوں کے جھنڈ نظر آ رہے تھے۔ اسی طرف چلنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بڑ نے اطمینان سے ایک کسی قدر متوازن ڈھلان دیکھ کر لینڈ روور وادی میں اتار لی اور ہم کچھ ہی دیر بعد درختوں کے قریب پہنچ گئے۔ تمام لوگ رائفلیں سنبھالے ہوئے تھے۔ درختوں کے قریب ایک کٹیا نظر آ رہی تھی جس کے دروازے سے کچھ فاصلے پر ایک بوڑھا جوڑا کھڑا تھا۔ مرد نے ہاف پینٹ اور داڑھی دار جرسی پہنی ہوئی تھی جو سینے کے پاس سے پھٹی ہوئی تھی۔ عورت ننھوں کے سے لباس میں ملبوس تھی۔ دونوں کے چہروں پر جھریاں نظر آ رہی تھی۔ دھوپ اور خشک ہوا نے ان کا رنگ گہرا بھورا کر دیا تھا۔ ہیلو شریف لوگو، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، بوڑھے نے لرزتی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ ہیلو، بڑ نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے کہا۔ اپنی اس آخری آرام گاہ پر میں اور میری بیوی تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں، بوڑھا بولا۔ ہم سب گاڑیوں سے نیچے اتر آئے۔ یہاں تمہارے علاوہ اور کون موجود ہے؟ عاطف نے سوال کیا۔ تلاشی لے سکتے ہو، صرف ہم دونوں ہیں۔ نہیں بزرگ، آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ مجھے بوڑھے کی حالت پر ترس آنے لگا۔ بیچارہ بہت خوف زدہ تھا۔ بوڑھی عورت ابھی تک بالکل خاموش کھڑی ہوئی تھی۔ فاخرہ اس کے قریب پہنچ کر خوش اخلاقی سے بولی، اگر آپ لوگ ہماری طرف سے کسی خوف کا شکار ہیں تو ایسا ہر احساس ذہن سے نکال دیں۔ ہم سیاح ہیں اور ہمارے ہاتھوں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ہررا! بوڑھے نے اچانک خوشی سے کلکاری ماری اور ٹوسٹ کرنے لگا۔ اس نے جیب سے ایک زنگ خوردہ ماؤتھ آرگن نکالا اور اسے منہ سے لگا کر بے تکی آوازیں نکالنے لگا۔ بڑ نے اس کے ساتھ رقص کرنا شروع کر دیا۔ عاطف اور لطفی تالیاں بجا کر پاؤں تھرکانے لگے۔ دفعتاً بوڑھے نے چیخ کر کہا، جانی، معزز مہمانوں کے لیے مچھلی کا سوپ اور گری تیار کرو۔ بات یہ ہے بچوں کہ اب ہماری عمر صرف خوف کی عمر ہے۔ اب ہم اس دنیا سے ڈر ڈر کر جی رہے ہیں، لڑنے کی عمر نہیں ہے نا ہماری۔ میرے پاس ایک رائفل تھی اور 20 گولیاں جن کی حفاظت میں نے پورے 10 سال تک کی۔ پھر ایک دن جب میں رائفل صاف کر رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ رائفل میرے ہاتھوں میں لرز رہی ہے اور مجھے اس کا وزن پہلے سے کچھ زیادہ محسوس ہو رہا ہے، تو میں نے وہ رائفل گولیوں سمیت ندی میں پھینک دی۔ میں اس کو استعمال کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ کیا فائدہ ایسی چیز کا جسے صحیح طور پر استعمال نہ کیا جا سکے؟ بوڑھے کی آواز بھرا گئی۔ میں اس کے احساسات سمجھ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں مسٹر لنکاسٹر، بڑ لنکاسٹر، بوڑھے نے کہا اور بڑ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر بوڑھے کا رخسار چوم لیا۔ جینی فاخرہ کو اندر جھونپڑی میں لے گئی تھی۔ آج کے دن میرے مہمان رہو، مجھے خوشی ہوگی۔ ہم نے رات گزارنے کے بعد ابھی سفر کا آغاز کیا ہے مسٹر لنکاسٹر، میں نے کہا۔ اس میں میری خوشی ہے اور خوشیاں بہت کم ادھر کا رخ کرتی ہیں۔ تمہارا احسان ہوگا۔ ٹھیک ہے بڈ، آج کے سفر ملتوی، میں نے بڈ سے کہا، اور اس بار بوڑھے نے چونک کر بڈ کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے بڑے ہی کے انداز میں آگے بڑھ کر اس کا رخسار چوم لیا۔ اس کی اس دلچسپ حرکت پر سب نے دل کھول کر کہے لگائے تھے۔ لینڈ روور ایک سمت کر کے کھڑی کر دی گئی اور سب نے جوتے اتار دیے۔ ایسا عموماً کیا جاتا تھا تاکہ سخت اور تھکا دینے والے سفر میں سکون کا احساس ہو۔ پھر تمام لوگ اس نخلستان کی گھاس میں چہل قدمی کرنے لگے۔ لطفی کپڑے اتار کر ندی میں کود گیا تھا۔ میں بوڑھے لنکاسٹر کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ یہاں کب سے رہتے ہیں مسٹر لنکاسٹر؟ تقریباً 28 سال ہو گئے۔ اتنا طویل عرصہ؟ میں نے متعجبانہ انداز میں کہا۔ ہاں، اس کے پس پردہ ایک طویل کہانی ہے، اس عرصے سے کہیں زیادہ طویل۔ یہاں جنگلی درندے نہیں ہیں، بہت پہلے تھے لیکن پھر شاید انہوں نے ہمیں امان دے دی۔ یہ بات تمہیں مذاق معلوم ہوگی نوجوان، لیکن یقین کرو ایسا ہی ہوا ہے۔ شاید 15 یا شاید 20 سال گزر گئے، کوئی خونخوار درندہ اس طرف نہیں آیا۔ جانوروں کا اخلاق ابھی انسانوں جیسا نہیں ہوا ہے۔ انسان بھی نہیں آتے اس طرف، آتے ہیں، کبھی کبھی آ جاتے ہیں۔ میں اور جینی بس انسانوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں، لیکن تقدیر ہم پر مہربان ہی رہی ہے۔
اور اب تو بہت سال گزر گئے، کوئی نہیں آیا۔ میرے آخری مہمان مسٹر ہیمرس تھے، ایک ماہر شکاری جو ایک ماہ میرے مہمان رہے تھے، بوڑھے نے جواب دیا۔ اسی وقت فاخرہ اور جینی باہر نکل آئی، جن کی وجہ سے سلسلہ گفتگو منقطع ہو گیا۔ اس جوڑے کی شخصیت اور یہاں موجودگی میرے لیے بہت دلچسپ تھی اور میں بوڑھے لنکاسٹر کی کہانی سننے کے لیے بے چین تھا۔ لنکاسٹر نے اپنی کہانی سنائی۔ وہ نیوزی لینڈ کا باشندہ تھا، چھوٹا موٹا کاروباری، بڑی مچھلیوں کے ہتھے چڑھ کر کاروبار سے ہاتھ دھو بیٹھا اور پھر فریاد کی تو جان کے لالے پڑ گئے۔ اسے ایک قتل کے الزام میں پھنسایا گیا، لیکن چند دوستوں کی مدد سے وہ گرفتار ہونے سے قبل نکل بھاگا اور دونوں میاں بیوی دنیا سے بیزار ہو کر ان ویرانوں میں آ بسے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن دونوں خوش تھے۔ کہانی کے کچھ حصے دردناک تھے۔ افسوس ہوا۔ بوڑھے نے مچھلی کے سوپ اور جنگلی پھلوں کے نمکین مربے سے ہماری توازے کی۔ اس نے ہم سے ہمارے سفر کا مقصد بھی پوچھا اور ہم نے ایک من گڑت کہانی اسے سنا دی۔ ظاہر ہے اس شریف آدمی کو بھی اپنا رازدار نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ بوڑھے نے آنکھیں بند کر کے ہماری کہانی پر یقین کر لیا۔ وہ سادہ لو آدمی تھا۔ افریقہ کی زندگی کے بارے میں اسے کافی معلومات تھی۔ وہ یہاں کے موسم وغیرہ کے بارے میں بتاتا رہا۔ دوپہر کے بعد ہم نے اس سے آگے بڑھنے کی اجازت مانگی تو اس نے لجاجت سے کہا، تمہیں جانا ہی ہے دوستو، ایک دن کا وعدہ کیا ہے تو پورا کرو۔ تمہارے ساتھ گزرے ہوئے یہ لمحات ہماری زندگی کے چند سال بڑھا دیں گے۔ زندگی کے چند سال۔ رات کو پھر بوڑھے اور اس کی بیوی نے ہماری خاطر مدارت کی۔ ان گوشہ نشین لوگوں سے خدمت لینا ہمیں پسند نہیں تھا، لیکن ان کی محبت کے آگے کچھ نہ بول سکے۔ البتہ دوسری صبح یہاں سے روانہ ہوتے ہوئے ہم نے بھی انہیں کافی تحائف دیے تھے اور پھر ہم وہاں سے چل پڑے۔ بڑ لنکاسٹر اور اس کی بیوی نے اداس چہروں سے ہمیں الوداع کہا تھا۔ لینڈ روور نے کوئی 10 منٹ سفر کیا تھا کہ یکا میکنو نے بڈ کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ روکو، اور بڑ نے بریک لگا دیے۔ چیف، آدھے گھنٹے کی اجازت چاہتا ہوں، ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، بس آدھے گھنٹے میں واپس پہنچ جاؤں گا۔ کہاں میکنو، کہاں؟ فاخرہ نے حیرت سے پوچھا۔ بس آدھا گھنٹہ پلیز، ہم اپنے سفر میں تھوڑی سی تیز رفتاری پیدا کر کے یہ وقت کور کر لیں گے۔ ٹھیک ہے میکنو، ہم اس پہاڑی چٹان کی آڑ میں ملیں گے، فاخرہ نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا اور میکنو نیچے اتر گیا۔ ہم نے اس دیو نما انسان کو برق رفتاری سے واپس اسی راستے پر جاتے دیکھا تھا جدھر سے گزر کر ہم آئے تھے۔ سبھی خاموشی سے اسے دوڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یوں لگتا ہے جیسے میکنو اپنی کوئی چیز بڑ لنکاسٹر کی جھونپڑی میں بھول آیا ہے، فاخرہ نے کہا۔ احمق آدمی ہے، اگر ایسی بات تھی تو ہم گاڑی میں ہی واپس جا سکتے تھے، اس طرح وقت بھی بچتا۔ یوں بھی ایک دن بلا وجہ ضائع ہوا ہے، لطفی نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ جس چٹان کے بارے میں فاخرہ نے کہا تھا وہاں لے جا کر بڑ نے گاڑی روک دی اور میں اطراف کے مناظر دیکھنے لگا۔ موسم تیزی سے بدلتا جا رہا تھا۔ جو سورج بلند ہو رہا تھا گرمی شدت اختیار کر رہی تھی۔ میکنو کو گئے ہوئے تقریباً 12 منٹ گزر چکے تھے۔ سبھی انتظار کی بوریت کا شکار تھے۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی اور پھر کچھ آوازوں نے یہ خاموشی توڑ دی۔ فائرنگ، فاخرہ چونک کر بولی۔ آواز اسی سمت سے آئی ہے۔ بڑ نے بوڑھے کی جھونپڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ میکنو، عاطف کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ گولیاں چلنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی۔ فائر پستول یا رائفل سے ہی ہو رہے تھے۔ 100% ادھر کی آواز ہے۔ بڑ چلو، میں نے کہا اور بڑ نے فوراً سیلف لگا کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پھر اس نے تیز رفتاری سے لینڈ روور موڑی اور اسے جھونپڑی کی طرف دوڑا دیا۔ فائرنگ اب بھی ہو رہی تھی اور ہم شدید حیرت کا شکار تھے۔ جب ہم جھونپڑی کے قریب پہنچے تو فائرنگ رک چکی تھی۔ فضا میں ہلکا سا ارتعاش تھا۔ بڑ نے درختوں کی آڑ میں لینڈ روور روک کر فوراً انجن بند کر دیا۔ ہم سب نیچے کود آئے اور متجسس نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ پھر دفعتاً بڑ نے دونوں ہاتھوں کا بوپو بنا کر میکنو کو پکارا اور سب اچھل پڑے۔ بڑ کی یہ حرکت غیر متوقع تھی اور کسی کو اس کا اندازہ نہیں تھا۔ ہم سب ہتھیار سنبھالے کھڑے تھے اور کسی بھی اچانک واقعے کے لیے تیار تھے۔ جھونپڑی کے دروازے سے میکنو برآمد ہوا۔ اس کا بایاں شانہ خون آلود تھا۔ اسی ہاتھ میں اس نے رائفل پکڑی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ سے وہ کسی انسانی بدن کو گھسیٹتا ہوا باہر لا رہا تھا۔ فاخرہ یعقوبی تیزی سے آگے بڑھی اور اس کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی۔ میکنو نے بوڑھے بڑ لنکاسٹر کی لاش زمین پر ڈال دی اور پھر غرائے ہوئے لہجے میں بولا، اس کتیا کو تلاش کرو، وہ فرار ہو گئی ہے۔ کون؟ جینی لنکاسٹر؟ فاخرہ نے پوچھا۔ ہاں، اسے تلاش کرو۔
بڑ لطفی اور عاطف رائفلیں سنبھالے ادھر ادھر پھیل گئے اور دور تک جینی لنکاسٹر کی تلاش میں نکل گئے۔ میں اور فاخرہ یعقوبی میکنو کے قریب پہنچ گئے تھے۔ میکنو کی یہ حرکت اور بڈ کی لاش ہمارے لیے اتنی حیرت انگیز تھی کہ ہماری زبانیں تک دنگ ہو گئی تھی۔ تب میکنو نے کہا، سوری چیف، ذرا دیر سے خیال آیا، لیکن میں اسے اپنا وہم سمجھ رہا تھا۔ آئیے جھونپڑی کے اندر آئیے۔ میکنو، تمہارا شانہ زخمی ہے، گولی صرف گوشت کو چھوتی ہوئی گزر گئی ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے، میکنو بے پرواہی سے بولا۔ لیکن فاخرہ یعقوبی نے پھرتی سے اپنے لباس سے رومال نکال کر میکنو کے شانے پر کس دیا۔ میکنو کا زخم تقریباً آدھا انچ گہرا تھا۔ اس کے بعد ہم اس کے ساتھ جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ پتہ نہیں میکنو کیا دکھانا چاہتا تھا۔ جھونپڑی کے ایک حصے میں چند چیزیں بکھری ہوئی تھی۔ ایک ٹرانسمیٹر نما چیز جس کے ٹکڑے زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ الگنی پر ایک فلم کا رول لٹکا ہوا تھا۔ یہ تمام چیزیں یہاں متوقع نہیں تھی۔ میکنو نے ان اشیاء کی طرف اشارہ کر کے کہا، دراصل چیف، رات کو سوتے ہوئے مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ نیم خوابیدگی کے عالم میں تھا، اس لیے کوئی توجہ نہیں دی۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے ہم پر روشنیوں کے جماکے پڑے ہوں۔ میرے حواس تو اس کا صحیح تجزیہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن شعور میں کوئی چبھن تھی۔ بڑ لنکاسٹر کی طرف تو میری توجہ بھی نہیں گئی تھی چیف۔ صبح کو جاگنے کے بعد میں اپنے ذہن میں چبھنے والی اس شے کا تجزیہ کرتا رہا، لیکن کچھ یاد نہ آیا۔ جیپ میں سفر کرتے ہوئے جب سورج کی روشنی عقب نما آئینے پر پڑی اور تیز چمک پیدا ہوئی تو میرے ذہن کی گرہ کھل گئی اور مجھے احساس ہوا کہ روشنی کی یہ جماکے ہی میرے ذہن میں محفوظ ہیں۔ اس کے بعد چیف مجھے شبہ ہوا تو میں آپ سے جیپ رکوا کر اس طرف چل پڑا۔ بڑ لنکاسٹر یہ فلم ڈیولپ کر کے الگنی پر لٹکا رہا تھا اور جینی لنکاسٹر کسی کو ٹرانسمیٹر پر ہمارے بارے میں اطلاع دے رہی تھی۔ اس کے آخری الفاظ میں نے سنے تھے اور وہ یہ تھے، یقیناً جناب، وہ تمام کے تمام مشتبہ شخصیت کے مالک ہیں۔ میرا خیال ہے انہیں سنجیدگی سے چیک کیا جائے۔ میں کچھ اور بھی سننا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے میری آہٹ سن لی اور وہ دونوں پستول سنبھال کر باہر نکلے۔ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ ان سے استفسار کیے بغیر میں ان پر حملہ کر دوں۔ بدقسمتی یہ رہی کہ جینی کو عورت سمجھ کر میں اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکا اور اس نے فوراً ہی مجھ پر گولی چلا دی۔ بڑ لنکاسٹر نے بھی مجھ پر فائرنگ کی، لیکن اس سے بچ کر میں نے اس پر چھلانگ لگا دی اور اسے لیے ہوئے نیچے آ رہا۔ جینی نے آگے بڑھ کر مجھ پر پستول تانا تو میں نے لنکاسٹر کو اس پر اچھال دیا، لیکن جینی پتہ نہیں بوڑھی ہے بھی یا نہیں، اتنی پھرتی سے اس نے اپنے آپ کو بچایا کہ میں حیران رہ گیا۔ یہ ٹرانسمیٹر بوڑھے لنکاسٹر کی لپیٹ میں آ گیا تھا، اس لیے نیچے گر پڑا۔ جینی نے پلٹ کر 3 گولیاں چلائیں، جن میں سے 2 گولیاں بڑ لنکاسٹر کو لگ گئیں۔ میں نے اسے زندہ ہی پکڑنا چاہا تھا، لیکن چیف ایسا ہی محسوس ہوا تھا جیسے وہ چھلاوا ہو۔ اسی طرح جینی بھی یوں غائب ہوئی کہ پتہ ہی نہ چل سکا کہ کہاں روپوش ہو گئی۔ میں نے ہر اس مشتبہ جگہ پر فائرنگ کی جہاں اس کے چھپے ہونے کے امکانات ہو سکتے تھے، لیکن اس فائرنگ کے جواب میں کوئی چیخ نہ سنائی دی اور نہ ہی جینی لنکاسٹر نے جوابی فائرنگ کی۔ میں اور فاخرہ یعقوبی پوری توجہ سے میکنو کی بات سن رہے تھے۔ گزرے ہوئے واقعات کا ایک ایک لمحہ نگاہوں میں ابھر رہا تھا۔ وہ معصوم بوڑھا اور وہ مجسمے خلوص عورت کیا غلط لوگ تھے؟ کیا یہ بات قابل یقین ہے؟ بالکل ناممکن محسوس ہوتا تھا۔ دونوں کا تھکا تھکا انداز، دونوں کا حلیہ، ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہو پایا تھا کہ یہ غلط لوگ ہیں۔ بوڑھے نے اپنی کہانی سنائی تھی اور جواب میں ہم نے انہیں ایک من گڑت کہانی سنائی تھی، بلکہ یہ کہانی سناتے ہوئے یہ احساس بھی دل میں رہا تھا کہ ہم ان معصوم لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن وہ معصوم لوگ۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ فاخرہ یعقوبی بھی یقیناً انہی احساسات کا شکار تھی۔ میکنو آہستہ سے بولا، چیف، یہ ہماری ہی تصویریں بنائی گئی ہیں جو یقیناً کسی کو ارسال کر دی جاتی۔ میں نے آگے بڑھ کر فلم الگنی سے اتار لی جو تقریباً خشک ہو چکی تھی۔ فاخرہ یعقوبی میکنو کے ساتھ مل کر جھونپڑی کی تلاشی لینے لگی۔ بظاہر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی تھی جو قابل اعتراض ہوتی، لیکن پھر گھاس پھوس کے ایک ڈھیر کی طرف ہماری توجہ مبذول ہو گئی اور فاخرہ یعقوبی نے کسی خیال کے تحت وہاں سے گھاس ہٹانا شروع کر دی۔ گھاس کے نیچے ایک چوکور خلا نظر آ رہا تھا جس میں ایک بڑا سا سوٹ کیس رکھا ہوا تھا۔ فاخرہ یعقوبی نے اسے کھول کر دیکھا اور پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولی، ذرا دیکھو علی۔ میری نگاہیں بھی اس چوکور خلا میں رکھے ہوئے بکس کا جائزہ لے رہی تھی۔ بکس میں انتہائی جدید ساخت کی مشین گن رکھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی دستی بموں کا ایک بڑا ذخیرہ بھی موجود تھا۔
ہم نے باکس احتیاط سے باہر نکال لیا اور اس کے بعد تو ہم نے جھونپڑی کے چپے چپے کی تلاشی لے ڈالی۔ کاغذات نام کی کوئی شے یہاں موجود نہیں تھی۔ جھونپڑی کے ارد گرد کا علاقہ بھی اچھی طرح دیکھ ڈالا گیا۔ اتنی دیر میں عاطف اور لطفی واپس آ گئے تھے۔ انہوں نے اطلاع دی کہ بوڑھی جینی لنکاسٹر کا کہیں کوئی نشان نہیں ملا۔ ہم سب جھونپڑی سے باہر نکل آئے۔ لینڈ روور قریب ہی کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے ہم نے اسے فراموش کر دیا تھا۔ اب احساس ہوا کہ یہ انتہائی خطرناک بات تھی۔ اگر بوڑھی جینی لینڈ روور تک پہنچ جاتی تو اسے لے کر فرار بھی ہو سکتی تھی۔ عاطف اور لطفی نے اسلحے کا باکس باہر نکالا اور اسے لینڈ روور میں لے جا کر رکھ دیا۔ وہاں موجود کھانے پینے کی اشیاء بھی ہم نے اپنے قبضے میں لے لی اور لینڈ روور میں آ بیٹھے۔ چیف، اب اس عورت کی تلاش ممکن نہیں ہے اور پھر ہم یہ خطرہ مول لے بھی نہیں سکتے، فاخرہ نے کہا۔ لیکن کچھ لوگوں کو ہمارے بارے میں اطلاع دے دی گئی ہے، فاخرہ، اس بات کو ذہن میں رکھنا، میں نے کہا اور فاخرہ گردن ہلانے لگی۔ میکنو آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ بازو کے زخم پر اس نے ذرا بھی توجہ نہیں دی تھی، لیکن فاخرہ نے عاطف کو اشارہ کیا اور عاطف نے لینڈ روور میں رکھا ہوا فرسٹ ایڈ باکس نکال کر میکنو کے زخم کو جراثیم سے پاک دواؤں سے دھو کر اس پر بینڈیج کر دی۔ اس دوران لطفی مشین گن لینڈ روور کے عقبی حصے میں نصب کرنے میں مصروف رہا تھا۔ غالباً وہ اس سلسلے میں ماہر آدمی تھا۔ اپنے کام سے مطمئن ہونے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ گیا اور وہ سیٹ عاطف نے سنبھال لی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم وہیں پہنچ گئے جہاں تک یہ سفر پہلے کیا گیا تھا اور اس کے بعد ایک مخصوص سمت اختیار کر کے آگے بڑھ گئے۔ خاموشی مسلسل چھائی ہوئی تھی۔ بڑ نے گردن جھٹکتے ہوئے کہا، جب انسان ایک مہم پر نکلے تو اسے صرف ایک مہم جو ہونا چاہیے، انکسار اور محبت جیسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میں تم سے متفق ہوں بڑ، لیکن یہ بتاؤ، اس تارک الدنیا بوڑھے جوڑے کے لیے ہم میں سے کسی کے ذہن میں برے خیالات ابھر سکتے تھے؟ بڑ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیونگ میں مصروف رہا تھا۔ اس واقعے نے ذہن کو خاصے تقدر کا شکار کر دیا تھا۔ وقفے سے کوئی نہ کچھ بول پڑتا تھا تاکہ خاموشی کی فضا اعصاب پر اثر انداز نہ ہو۔ میرے خیال میں وہ دونوں اگر چاہتے تو ہمیں رات کو ہلاک کر سکتے تھے، لیکن شاید وہ خود بھی ہمارے بارے میں تذبذب کا شکار تھے، عاطف نے کہا، مگر کسی نے عاطف کی بات کا جواب نہیں دیا۔ اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں تھا۔ میری نگاہیں صحرائے عظیم کے بدلتے ہوئے مناظر پر مرکوز تھی جس پگ ڈنڈی پر ہم سفر کر رہے تھے۔ آگے جا کر وہ ایک پتھریلے میدان میں تبدیل ہو گئی تھی، لیکن یہ میدان لینڈ روور کے لیے ناقابل عبور نہیں تھا۔ البتہ اطراف میں دندانے دار چٹانوں کا ایک فرش سا بکھرا ہوا تھا۔ ان چٹانوں کا رنگ سرخ تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ریت پر خون آلود دانت اگائے ہوں۔ ہم مناسب رفتار سے آگے بڑھ رہے تھے۔ نگاہیں اطراف میں بھٹک رہی تھی اور اب خاص طور سے اس لیے محتاط ہو جانا پڑا تھا کہ ہمیں شبہ تھا کہ ہمارے بارے میں کہیں نہ کہیں اطلاع ضرور دے دی گئی تھی۔ جو ہم آگے بڑھ رہے تھے گرمی تیز ہوتی جا رہی تھی اور پھر جب شام ہونے لگی تو ہوائیں ٹھنڈی ہو گئی۔ تقریباً 6 گھنٹے تک یہ سفر کیا گیا اور اس وقت شام کے 5 بجے تھے جب بڑ نے فاخرہ یعقوبی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میڈم، اگر آپ اجازت دیں تو قیام کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کر لی جائے۔ دن بھر کی سخت دھوپ نے گاڑی کے انجن کو خاصا گرم کر دیا ہے۔ کچھ اور آگے بڑھتے ہیں بڑ، کوئی مناسب جگہ مل جائے تو اچھی بات ہے۔ بڑ نے گردن خم کر کے لینڈ روور کی رفتار کچھ تیز کر دی۔ آگے چٹیل علاقے ہی نظر آ رہے تھے، لیکن جب شام کی کجلاہٹیں فضا پر مسلط ہوئیں تو دفعتاً ہمیں اس پتھریلے میدان کے اختتام پر کچھ سبزہ زار نظر آئے۔ آگے چل کر یہ راستہ گھنے درختوں کے جنگل میں تبدیل ہو گیا تھا اور جنگل کے اس سرے پر ہم نے قیام کا فیصلہ کر لیا۔ جنگل سرسبز اور شاداب تھا۔ درختوں کے نیچے اونچی اونچی گھاس اگی ہوئی تھی۔ اوپر درختوں کی شاخیں آپس میں گتھی ہوئی تھی اور ان پر طرح طرح کی بیلیں چڑھی ہوئی تھی، جن میں سے بعض بیلوں پر مختلف اقسام کے پھل لگے ہوئے تھے، لیکن ان بیلوں میں تقریباً انگلی کے برابر کانٹے بھی لگے ہوئے تھے اور اس طرح ان کے قریب پہنچنا یا ان پھلوں کو توڑنا خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ چنانچہ ہم میں سے کوئی اس طرف متوجہ نہ ہوا۔ رات انتہائی پرسکون گزری اور کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جو قابل ذکر ہوتا۔ صبح کو سب ہی روشنی ہونے سے پہلے جاگ گئے تھے۔ بڑ نے سب کو نفیس قسم کی چائے پیش کی۔ فاخرہ یعقوبی راستے کے نقشوں کے بارے میں مجھ سے گفتگو کرنے لگی اور چند لمحے بعد ہم لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہمیں لائن آف کروزل کی کسی آبادی کا رخ کرنا چاہیے جس مقصد کے لیے اس سفر پر نکلے تھے۔ ابھی تک ہمیں اس میں ذرا بھی کامیابی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ فاخرہ یعقوبی کہنے لگی،
اس جنگل میں داخل ہوئے بغیر اگر ہم بائیں سمت سفر کریں تو نقشوں کے مطابق ہمیں ساحلی علاقے میں پہنچنے کا موقع مل سکتا ہے۔ پھر اگر دائیں سمت سفر کیا جائے تو لائن آف کروزل کی ایک آبادی تک پہنچا جا سکتا ہے۔